ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اسی طرح ہے جی۔ بلاس نیاسی صاحب کدھر ہیں جی؟ اپنی آئٹم لے کے ادھر آ جائے میدان میں۔ طرف سے ایک گوشتہ پارا ہے جو سفید ہے اور نرم ملائم ہے اور باوزن ہے، جو قوت با کے لیے ایزوسپرمیا کے لیے بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ دانہ باجرہ کے برابر اس کی خوراک ہے، رات کے وقت ایک خوراک 8 سے 10 دن ایک مریض کو کھلائیں، اللہ کے حکم سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ جی گوشتہ پارا باوزن سفید تیار کیا انہوں نے، باقی باتوں کا مجھے پتہ نہیں، انہوں نے بولا جی ایزوسپرمیا پہ یہ کام کرتا ہے۔ ایزوسپرمیا جی، ایزوسپرمیا کیا ہے؟ یہ سر گوشتہ شنگرف ہے، سفید ہے اور باوزن ہے، یہ بہت اچھا ہے، قوت با کو بہت جلدی بحال کرتا ہے اور ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں پٹھے ہیں ان کو بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ یہ گوشتہ شنگرف یہ قوت با کے لیے لاجواب ہے، سفید ہے اور باوزن۔ اچھا جی، میں جو سوال کا سیدھا ٹیکنیکلی سیدھا پوچھ رہا ہوں بلال صاحب، وہ آپ کا گوشتہ جو پارے والا باوزن بنا ہے، سفید بنا ہے، جس کے پاس سیل بالکل نیلو زیرو، اس پہ کام کرے گا؟ سر اس پہ انشاءاللہ کام کرے گا۔ اس کو 10 سے 12 دن کھلائیں، چاول کا چوتھائی حصہ دودھ کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ۔ اگر مکھن کے ساتھ کھلانا ہے تو صبح کھلائیں اور رات کو کھلانا ہے تو پھر دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ بھائی جان یہ بہت آسان طریقے سے انہوں نے گوشتہ بنایا، سبھی دوستوں نے نوٹ بھی کیا ہے اور بڑا ایزیلی بن جاتا ہے۔ اس کو ہر جو نا وہ دوست جو بنائے، اور ایزوسپرمیا کا مرض تو عام ہے، ایزوسپرمیا پہ بھی کام کرے گا، سپرم کاؤنٹ کم ہوں گے اس پہ بھی کام کرے گا، تو یہ سب دوست بنا کے اس کو شیئر کریں۔ اور میرا خیال یہ ہے بھی حکیموں کی فیوریٹ فیلڈ، سب سے فیوریٹ فیلڈ ہے جی۔ سر سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلاب کے پھول آپ لے لیں، 3 کلو لے لیں، 2 کلو لے لیں، کوشش کریں کہ اچھے صاف پھول لے لیں اور دیسی پھول لے لیں۔ وہ 3 کلو پھول کو کوٹ کے اس کا پانی نکال لیں۔ جب وہ آپ نے پانی نکال لیا ہے اس کو کسی بھی قرآن بیک میں ڈالیں، بھٹی میں ڈال کے اس کا عرق کشید کر لیں۔ اس میں نہ پتیاں ڈالنی ہیں اور نہ کوئی ایکسٹرا پانی اس میں ڈالنا ہے جی۔ جو گلاب کی پتی کا پانی ہے اس کا آپ نے وہ نکالنا ہے عرق، اور اس عرق سے پھر آپ نے عرق نکالنا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی، نہ تو پتیاں ایڈ کرنی ہیں اور نہ پانی ایڈ کرنا ہے۔ یہ 2 عمل آپ کریں گے، اس کے بعد آپ کی مجبوری بن جائے گی، آپ اس کو آسی برتن میں کریں گے، اس طرح کے کسی بھی برتن میں، لوکل برتن میں یہ نہیں بنے گا، پھر برتن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ بنائیں تقریباً 6 آسا، یہ ایسے بن جائے گا جیسے عطر ہے، خوشبو ہے، خوشبو بھی اس میں آئے گی اور یہ روغن کی شکل اختیار کر دے گی۔ جب یہ آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے 6 آشا، تو یہ 40 گرام آپ لے لیں۔ 40 گرام میں آپ نے 3 گرام ہیرے کی کھڑ ڈالنی ہے، کچا ہیرا 3 گرام اس میں اس کی کنیاں ڈال دیں۔ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کے اوپن یا ڈھک کے رکھ دیں 10 سے 12 دن کے لیے، اس کو رکھ دیں۔ 10-12 دن کے بعد اس کو اٹھائیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو محفوظ کر لیں۔ محفوظ کرنے کے بعد اس تیل سے، یہ جو ہیرے کا اور گلاب کا بنا ہے، اس سے 10 گرام لینا ہے۔ 10 گرام وہ تیل اور 60 گرام اس میں تیزاب گندھک ہے، ان چیزوں دونوں کو مکس کرنا ہے۔ یہ 70 گرام ہو گیا، یہ اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں۔ جو ہیرے والا پچھلا تیل ہے وہ الگ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 گرام گندھک یہ لے لیں، شنگرف لے لیں، اس کو کسی بھی برتن میں ڈال دیں، شیشے کے برتن میں، اور 10 گرام یہ آپ کا جو ملول تیار ہو چکا ہے 70 گرام، اس سے 10 گرام اس میں ڈال دیں اور اس کو چولہے کے اوپر ڈائریکٹ رکھیں۔ تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، اس سے دھوئیں سے احتیاط کریں۔ یہ انشاءاللہ 15 سے 18 منٹ میں یہ جو ہوگا ملول وہ ختم ہو جائے گا۔ شنگرف ہوگا یا پارا ہوگا، جو بھی آپ اس میں ڈالیں گے 2 چیزوں میں سے، وہ انشاءاللہ یہ کلر ہوگا اس کا سفید اور دودھ کی طرح سفید ہوگا اور باوزن ہوگا۔ وزن اس میں گرام سے 2 گرام بڑھ جاتا ہے جی، کیونکہ اس میں پیچھے سے ہیرے کی کنی بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں گندھک بھی آ گئی ہے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال ہے، یہ ذرا طالب علموں کے لیے کر رہے ہیں تو ذرا سوال السلام علیکم۔ آپ سب بزرگ دانشور بیٹھے ہیں، میں تو بچہ ہوں آپ کا۔ میرا یہاں پر آنے کا ایک مقصد ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جتنی میں نے حکمت اسٹڈی کی ہے، جو سنا ہے کہ سمل فار کانی جو کان سے نکلتا ہے اصل، اور شگرف روبی، میں نے باہر کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے، میں نے پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن مجھے نہیں ملا۔